اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، غلام علی، چراغ علی، فرقان علی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مفعول بہی کے بارے میں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہوتا ہے، کبھی کبھی حذف ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تھا باب تہذیب میں، اغراء میں، اختصاص میں، ان میں اس کے احکام، ان کے مسائل ہم نے پڑھے، نکات پڑھے۔ آج ہم جو پڑھنے شروع کرنے والے ہیں باب اشتغال۔ باب اشتغال میں بھی کیا ہوتا ہے علی اصغر؟ مفعول بہی کا عامل مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے، لیکن یہ اشتغال ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اشتغال لفظ جو ہے وہ مشغول ہونے سے ہی تو ہے اشتغال۔ آپ سب جانتے، سمدیہ میں میں نے آپ کو باقاعدہ پڑھایا تھا، اس میں بھی ویسے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو۔ اشتغال اگر آپ سے کوئی کہے کہ باب اشتغال کسے کہتے ہیں، دو چیزیں دیکھیے، ایک تو جیسے اختصاص میں تھا، اختصاص کسے کہتے ہیں اور مخصوص کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اختصاص علی اصغر؟ اختصاص ایک عمل ہے، اختصاص ایک عمل ہے، اور مخصوص بتائیے اختصاص کسے کہتے ہیں؟ جی، ایک ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد ایک اسم ظاہر معرفہ کا لانا، اسم ظاہر معرفہ کا لانا، یہ ایک عمل جو ہے یہ کام کرنا، اسم ظاہر معرفہ کا ضمیر متکلم و مخاطب کے بعد لانا، یہ کام کیا ہے؟ اختصاص۔ اور مخصوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ظاہر معرفہ جو ضمیر متکلم و مخاطب کے بعد لایا جا رہا ہے اسے مخصوص کہتے ہیں۔ مخصوص کا کیا حکم بتایا تھا کہ وہ منصوب ہوتا ہے، فعل محذوف ہوتا ہے نہیں۔ اغراء تحذیر میں بھی یہی کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ منصوب ہوتا ہے، عامل محذوف۔ اشتغال میں بھی یہی مسئلہ ہے، کیا؟ ایک ہے عمل اشتغال، ایک ہے مشتغل عن، مشتغل عن یعنی جس سے مشتغل۔ آئیے اب مسئلہ یہ ہے کہ خود باب اشتغال کہتے کسے ہیں؟ اشتغال کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اشتغال کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ آئیے، اشتغال یعنی مشغول ہونا ایک طرح سے، جی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایک اسم مقدم ہو، غلام علی، ایک اسم ہو مقدم، جی، اور اس کا فعل عامل کیا ہوگا؟ فعل اس سے بعد میں آئے، فعل اس سے ایک ایسا فعل جو اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو۔ میں ایسے سمجھاؤں جلدی آئے گا۔ ادھر دیکھیے، یہ کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، الکتاب ہے، اس میں مقدم ہے، ادھر دیکھیے، الکتاب دیکھیے، ایک اس میں مقدم ہے اس کا، ایک اس میں مقدم ہے، ایک اس کے بعد فعل ہے، اس میں مقدم ہو، فعل مؤخر ہو، اور وہ فعل عامل فی ضمیرہ، وہ فعل عمل کر رہا ہو اس اسم مقدم کی ضمیر میں۔ تو قرأت تو فعل ہے، تو فاعل ہے نا، قائم عمل کر رہا ہے ہو، اس کو میں نے پڑھا تھا۔ اب لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ اگر یہ ضمیر نہ ہوتی، اگر وہ ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہوتا تو وہ خود اس میں عمل کرتا، ایسا بھی ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ
ضمیر میں عمل نہ کرتا تو اس میں بھی نہیں کرتا، کچھ اور چیز ہوتی ہے مثلا نہیں، یہ شرط ہے اس کی کہ اس مقدم ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو، اور وہ فعل اس اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو اس طرح سے کہ اگر وہ ضمیر میں عمل نہ کرتا، وہ ضمیر نہ ہوتی تو یہ خود اس میں یہ عامل اس کے اندر، یہ فعل اس کے اندر عمل کرتا. سمجھ پائے؟ تو یا تو ایک اسم مقدم ہو، فعل مؤخر ہو جو کہ عمل کر رہا ہو اسم مقدم کی ضمیر میں، یا پھر عمل کر رہا ہو ایک ایسے اسم میں کہ جو کہ مضاف ہو اس میں ثابت کی ضمیر کی طرف. اس میں ثابت کی مثال کے طور پر آپ دیکھیے المعلم، معلم جی، کیا لکھا ہے یہ؟ کیا فرق ہے دونوں مثالوں میں؟ سیم کیا ہے؟ سیم یہ ہے کہ اس مقدم ہے یہاں بھی ہے، یہاں بھی سیم یہ ہے کہ اس کے بعد ایک فعل ہے یہاں بھی ہے یہاں. لیکن فرق یہاں ہے کہ یہ فعل عمل کر رہا ہے خود اس اسم مقدم کی ضمیر میں، لیکن یہاں پر فعل عمل کر رہا ہے ایک امر میں، ایک ایسی چیز میں جو کہ اس میں ثابت کی ضمیر ہے. یا تو خود اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کرے وہ فعل بعد والا فعل، یا ایک ایسی چیز ایک ایسے مضاف میں عمل کرے. دیکھیے امر مضاف ہے نہیں ہو کی طرف، تو یا تو ایک مضاف میں عمل کرے جو کہ اس میں ثابت کی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کام کو کہتے ہیں باب اشتغال. اسے کہتے ہیں باب اشتغال. علی اصغر فرقان علی، اگر آپ سے پوچھا جائے باب اشتغال کی توضیح دیجئے تو آپ کہیں گے ابھی حکم نہیں بتایا ہے، صرف باب اشتغال کسے کہتے ہیں؟ باب اشتغال یعنی ایک اسم مقدم ہو، ایک اسم مقدم ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو جو کہ عمل کر رہا ہو یا تو اس اسم مقدم کی ضمیر میں یا مضاف میں، ایک مضاف کلمے میں جو کہ اس میں ثابت کی ضمیر کی طرف مضاف ہو. اس کام کو کہتے ہیں باب اشتغال. اور وہ اس طریقے سے عمل کر رہا ہو کہ اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو خود ضمیر میں عمل نہ کرتا تو وہ فعل خود اس میں عمل کرتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ مثال ہماری اصلی بحث کیا تھی؟ مفعول بہ منصوب رہتا ہے اور اس کا عامل محذوف رہتا ہے. یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کہاں کوئی اس میں منصوب ہے؟ کہیں ہے؟ نہیں ہے نا. الکتاب ہے اور المعلم ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے یہ؟ کہا کہ آپ نے سمجھیا یاد ہے باب اشتغال کی توضیح دینے کے بعد ایک چیز بتائی تھی کہ اب ظاہر سی بات یہ آپ فعل اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، پھر اس میں کون عمل کرے گا؟ اس میں مقدم میں کون عمل کرے گا؟ یاد ہے 5 صورتیں تھیں، واجب النصب، واجب الرفع، جی جی واجب النصب، واجب الرفع، راجب النصب، راجب الرفع، مساوی الامرین. یا تو رفع دینا واجب ہے یا نصب دینا واجب ہے، یا نصب دینا زیادہ بہتر ہے یا رفع دینا زیادہ بہتر ہے، یا 50-50. تو ہمارا شاہد مثال کب بنے گا؟ جب نصب دینا واجب ہے. اگر ہم نصب دیں گے تو عامل کا محذوف رکھنا واجب ہے نہیں؟ عامل نصب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہ ہمارا شاہد مثال ہے مفعول بہ کا عامل، ٹھیک ہے نہیں مثال. اور یہ کب ہوتا ہے نصب دینا واجب؟ کب ہوتا ہے نصب دینا؟ کب واجب ہوتا ہے؟ جب اس میں مقدم ایک ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط فعل پہ داخل ہوتی ہے. مثلا میں کہوں حل آتا، حل فعل بھی آتا ہے نا، آتا حل حل، تو اب پڑھتا حل کتاب قرأت، یعنی پھر وہاں پر ایک عامل محذوف ہوتا، کتابہ پڑھتے آپ، پھر کیا کہتے حل قرأت الکتاب یا قرأتا ہوتا. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد مشغول. اب دیکھیے اس میں مقدم ہے، اس میں مقدم ہے،
ایک فعل ہے بعد میں مؤخر ہے اور وہ فعل عمل کر رہا ہے اس میں مقدم کی ضمیر. اب اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے تو یہ فعل مشغول ہے نا, مشغول ہے اس ضمیر میں عمل کرنے کی. مشغول ان کون ہوا؟ وہ اس میں مقدم, اس سے مشغول ہوا ہے نا, اس میں مشغول ہو گیا, اب اس میں مشغول نہیں, تو اسے کہتے ہیں اس میں مقدم جو ہوگا اسے کہیں گے مشغول ان. کیا کہیں گے؟ مشغول ان. اور یہ قرات جو عامل ہے بعد میں سے کیا کہیں گے؟ پہلے مشغول. جی اب مشغول ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 5 حالتیں, 5 حالتیں. وجوب النصب, نصب واجب کیا ہے؟ نصب دینا واجب ایک. وجوب الرفع, رفع دینا. جائز الامرین یعنی دونوں, چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو. اور بولیے ترجیح ہو احدہما, کسی ایک کو ترجیح, یا تو نصب کو ترجیح یا رفع کو ترجیح. ہو گئی 5 صورتیں ہیں نہیں. ادھر دیکھو فرقان, واجب الرفع, واجب النصب, دونوں جائز 50-50, اور دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح, یعنی رفع کو ترجیح نصب کو ترجیح. سمجھ میں آیا؟ یہ 5 مقامات میں 5 صورتیں بنتی ہیں. مشغول الان میں 5 صورتیں بنتی ہیں. ہمارا شاہد مثال جو ہے وہ یہاں بھلے یہ باب اشتغال کا ایک مسئلہ الگ ہے کہ بھائی اس میں 5 اعراب وہ ہیں آ سکتے ہیں, لیکن ہمارا شاہد مثال کیونکہ ہماری بحث کائے کے بارے میں چل رہی ہے علی اصغر, مفعول بہی کے عامل کے حذف ہونے کا, مفعول بہی, تو ہمارا شاہد مثال جب بنے گا جب اس کو نصب دیا جائے گا, تو یہ مفعول بہی کی بنا پر نصب دیا جائے گا, ایک عامل اس کا محذوف ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اب نصب دینا کب واجب ہے؟ نصب دینا واجب جب ہے کہ جب مشغول ان ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط فعل پہ داخل ہوتی ہے. اور وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ مثلا جیسے عادات شرط ہیں, عادات شرط ان ہے, مہما, ازما, حیثما وغیرہ, ٹھیک ہے نہیں؟ یا عرض ہے, عرض ہے, تحسیس ہے, حلا, اللہ ہے نہیں, یا استفہام ہے حمزے کو چھوڑ کر, اس لیے کہ حمزہ ام باب ہے, فعل پہ بھی آ سکتا ہے. تو ہم مثال کے طور پر مٹاؤں, ادھر مٹا دوں اسے, ادھر دیکھیے کیا لکھا ہے ابھی تو العلم دیکھا, ٹھیک ہے, دیکھیے ایک اس میں مقدم ہے, ادھر دیکھیے اس میں مقدم ہے, اس کے بعد مؤخر ایک فعل ہے, وہ فعل عمل کر رہا ہے ضمیر میں اس میں مقدم کی, ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہ مثال کے طور پر علم جو ہے کائے کے بعد ہے, ان کے بعد کیا ہے؟ ان کے بعد, اور ان ہے اداتے شرط میں سے, ان ہے اداتے, اور آپ جانتے ہیں اداتے شرط فقط فعل پہ داخل ہوگی, تو پھر اس میں مقدم کو نصب دینا علما پڑھ لیے گا, انل علما خدمتہ نفعہ. اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب ایسے ہوگی کہ ان ادات شرط میں سے انہیں شرط دیا ہے, پہلے شرط کا ہے, جواب شرط دیا کہا کہ یہاں پر ایک پہلے شرط محسوس ہے اسمتا چمک کا ان علمات میں تھا ان خدمت العلم, ان خدمت العلم نفعک, ان خدمت العلم نفعک, اگر تم علم کی خدمت کرو گے تو جواب کیا ہے, جزا کیا ملے گی؟ وہ علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا, علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اب اس کو نصب دینا وہ اسی سے پریشان ہے, اسی کو نصب دینا واجب ہے, اس کو نصب دینا نصب دینا واجب. سمجھ میں آئے؟ اب یہ خدمتا کیا ہے؟ خدمتا فعل مشغول ہے, فعل, اب ظاہر سی بات ہے کہ اس فعل کا محذوف رکھنا واجب ہے, اس فعل کا محذوف رکھنا
वाजिब है। ये भी अब हमारा शाहिद मिसाल बन गया। अब हमारा शाहिद मिसाल जो कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, मफूल बिही मंसूब होता है लेकिन उसका आमिल मंसूब होता है कुछ जगह पर। देखिए कहाँ है इसका आमिल, की मंसूब है अलिल्मा, मफूल बिही है लेकिन कहाँ है इसका आमिल, ये हमारा। तो अब यहाँ पर इसको मशगूल अन को नस्ब देना वाजिब है। यहाँ रफ दिया है, 5 सूरतें अभी समझ में आ जाएगा। पहली सूरत तो है वाजिबुन नस्ब, और वाजिबुन नस्ब कब है, जब कभी मशगूल अन यानी इसमें मुकद्दम किसी ऐसी चीज के बाद आए जो फकत फेल पे दाखिल होता है। ठीक है, अब अगर इन फेल पे दाखिल होता है और यहाँ इल्म पे दिखाई दे रहा है तो इसमें पे तो आ ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे, जुगाड़ पानी, एक फेल महसूब मान लेंगे ताकि इन अपनी फितरत से हट ना जाए। उसकी फितरत फेल पे दाखिल होना है, वरना तो इसम पे दाखिल हो जाएगा तो ये नामुमकिन है, ये होगा नहीं। इसलिए आप इनको नस्ब देके जुगाड़ पानी करिए, कहिए कि यहाँ पे फेल महसूब है, ये इनको उस फेल पे दाखिल हुआ है। सही है नहीं, वाजिबुन नस्ब, ये तो वाजिबुन नस्ब है। वाजिबुर रफ कब है, वाजिबुर रफ देखिए जब अगर इसमें मुकद्दम ऐसी चीज के बाद आए जो फकत फेल पे आती है तो उसको नस्ब देना वाजिब। और अगर ऐसी चीज के बाद आए जो फकत इसम पे दाखिल होती है तो वाजिबुर रफ है, वाजिबुर, समझ में आया नहीं। कब, जैसे इजाए फुजाइया है, इजाए दखल, मसलन मिसाल के तौर पर इधर देखिए, एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे इसकी एक मिसाल है, दखल, क्या लिखा है, दखल तो दखल तो यानी मैं घर में दाखिल, लेकिन इजाए फुजाइया, फइज़ा अचानक, इजाए फुजाइया तो पता है ना, फइज़ा, इजाए फुजाइया है नहीं अचानक, फइज़ल वलदु, तौबीख, वह क्या है, तौबीख से है, युवक, युवबिख, युवबिखु, युवबिखु आहू, तर्जुमा क्या होगा, दखल तो बैठा, घर में दाखिल हुआ, अचानक क्या देखा मैंने, लड़का, उसके बाप उससे तौबीख कर रहे थे, डांट फटकार लगा, तौबीख कर रहे थे, डांट फटकार लगाते, ये तो तर्जुमा। अब शाहिद मिसाल पे दखल तो फेल फाइल है, बैता मफूल बे, यहाँ पे हमारा कोई शाहिद मिसाल नहीं। इज़ाए फुजाइया के बाद क्या आया है, अल वलद, क्या आया है, इसमें मुकद्दम है एक फेल, युवबिख, युवबिख एक फेल है नहीं, ठीक है, युवबिख फेल है नहीं, और वो फेल अमल कर रहा है इसमें मुकद्दम की जमीर में, उसको तौबीख कर रहे थे उसके बाद, ठीक है। इसमें अब इसमें मुकद्दम में, ये तो मजबूरान हो गया, इसमें मुकद्दम, इसमें इराब क्या देंगे, 5 सूरतें वाजिब थी, उनमें से 5 सूरतें मुमकिन थी, एक वाजिबुन नस्ब, यहाँ वाजिबुर रफ़् है, क्यों, इसलिए कि मशगूल अन, यानी इसमें मुकद्दम इज़ाए फुजैया ऐसी चीज के बाद आया है जो फकत इसम पे दाखिल होती है, जैसे इज़ाए फुजैया, समझ में आया नहीं। तो अब ये इज़ाए फुजैया, इज़ाए फुजैया क्योंकि इसम पे दाखिल होता है, अगर आप इसे नस्ब पढ़ देंगे अल वलदा, तो आपको फेल महसूस रखना पड़ेगा जो इसे नस्ब देगा, और फेल रखेंगे मानेंगे तो इसका मतलब इज़ा जो है वो फेल पे दाखिल हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है क्योंकि इज़ा, इज़ाए फुजैया फेल पे दाखिल नहीं होता। लिहाजा इसको रफ कीजिए ताकि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए कि इज़ा फेल पे दाखिल ना हो, इसम पे दाखिल हो। तो यहाँ वाजिबुर रफ है, क्या है, हाँ, वाजिबुर रफ। और कहाँ कहाँ वाजिबुर रफ है, उसके मकामात, मकामात गिनाएंगे, समझ में आया जी। और ये तो वाजिबुन नस्ब है, वाजिब, रुझान नस्ब को रुझान कब है, नस्ब को रुझान कब है, रफ को रुझान।
نصب کو رجحان تب ہے جب کسی ایسی چیز کے بعد آ جائے تو اکثر فعل پہ داخل ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی غیر اسم پہ بھی داخل، یعنی غیر فعل پہ بھی داخل ہو جاتا ہے، صحیح ہے نہیں، لیکن ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حمزہ استفہام ہے، حمزہ فعل پہ بھی داخل ہوتا ہے اسی پہ، لیکن زیادہ تر فعل پہ داخل، زیادہ تر فعل پہ داخل ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں، حمزہ استفہام ہے یا ما ہے ان ہے لا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسی چیز کے بعد ہے اس میں مقدم غالباً اکثر اس میں کیا آتا ہے تو پھر نصب کو ترجیح رکھتے ہیں، رفع کو ترجیح ہے، رفع دے بہتر، اور اگر ان موارد میں سے کچھ نہ ہو، ان موارد میں سے کچھ نہ ہو تو رفع و نصب دونوں جی رفع کو ترجیح ہے، ایک منٹ رکیے، ہاں جو ترجیح ہے رفع نصب کا مورد نہ بن رہا ہو تو پھر رفع ترجیح رکھتا ہے، رفع ترجیح رکھتا ہے، سمجھ میں آیا، آئی سمجھ میں آ گئی یہ بحث یا نہیں، کتاب سے دیکھتے ہیں بات کو تمام مثال سے سمجھ میں آ گئی، تو مین مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی صورتیں جائے ممکن ہے، وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ باب اشتغال کی جب بات آتی ہے علی اصغر غلام علی تو پھر اس میں مقدم کے اعراب کی بات آتی ہے کتنی صورتیں ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد ہے مفعول بہ منصوب عامل حذف محذوف، باب اشتغال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہ کا عامل حذف ہوتا ہے، اشتغال کسے کہتے ہیں، اشتغال کہتے ہیں کہ ایک اس میں مقدم ہو، ایک اس میں مقدم ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو، اور وہ فعل اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس طرح سے کہ اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو پھر یہ اس میں مقدم میں عمل کرتا، تو اس میں مقدم کو مشغول ان کہتے ہیں، اور مشغول ان میں اعرابی اعتبار کی اس کی 5 شرطیں، 5 صورتیں، آئیے الاشتغال، ما هو الاشتغال، اشتغال کسے کہتے ہیں میں نے ابھی توضیح دے دی، پھر کہہ رہے ہیں کم حالتن للاسم المشغول ان، اس میں مشغول کی کتنی حالتیں بنتی ہیں، 5 حالتیں بنتی ہیں، واجب النصب، واجب الرفع، رجحان النصب، رجحان الرفع، اور مساوی دونوں جائز رفع نصب، ٹھیک ہے، متى یجب نصب المشغول عن، مشغول عن کو نصب دینا کب واجب ہے، کچھ مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب کبھی اس میں مقدم یعنی مشغول عن ایسی چیز کے بعد ہے جو فقط فعل پہ داخل ہوتا ہے، اگلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کے بعد ہے جو فقط اسم پہ داخل ہوتا ہے تو پھر رفع مشغول عن کو رفع دینا واجب ہے، متى یجوز رفع المشغول عن و نصب، کب رفع اور نصب دونوں دینا جائز ہے مشغول عن کو، وہ بتائیں گے، متى يترجح نصب المشغول عن، کب نصب مشغول عن کو نصب دینا ترجیح رکھتا ہے، جب کبھی مشغول عن یعنی اس میں مقدم ایسی چیز کے بعد ہے جو غالباً یعنی اکثر فعل کا آتا ہے، اور رفع کو ترجیح کب ہے جب ایسی چیز کے بعد ہے جو غالب جو ترجیح نصب نہ رکھتا ہو، آئیے تو وہاں پھر رفع کی ترجیح ہوگی، آئیے الاشتغال ہوا ان يتقدم اسم، اشتغال یعنی ایک اسم کا مقدم کہ ایک اسم مقدم یہ کہ ایک اسم مقدم ہو، وہ یتاخر عنہ فعل، اور اس سے متاخر ایک فعل، لیکن فعل عامل فی ضمیر کہ جو عمل کرے اس کی ضمیر میں، یعنی اس میں مقدم کی عائد الی ذالک الاسم السابق، ذالک الاسم السابق کہ وہ پلٹ رہی ہو اس اسم سابق کی طرف، ایک صورت، او یا پھر عامل یا وہ فعل عمل کر رہا ہو فی اسم کے اندر جو کہ مضاف الی ضمیر الاسم السابق، جو اسم سابق کی ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے الکتاب قراتہ میں ایک اسم مقدم ہے کتاب، قراتہ فعل ہے اور اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، لیکن اطعتو اس کی ضمیر میں عمل نہیں کر رہا ہے، ایک مضاف امر کی طرف امر میں عمل کر رہا ہے جو کہ اسم مقدم کی ضمیر کی طرف مضاف ہے، امراہ، ابھی کہہ رہے ہیں ان العاملہ یصح، یہ جو عامل انہوں نے کہا نا مشغول ہوگا یا تو اس کی ضمیر میں یا اس مضاف میں جو اس کی ضمیر کی طرف مضاف ہو، لیکن عامل جو ہے وہ ان یشتغل ایضا الاسم المقدم، اس میں مقدم سے مشتغل مشغول ہو سکتا ہے، کس سے، بے اجنبی، اجنبی کے ذریعے سے بھی، کسی اجنبی کے ذریعے سے بھی جو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کے ذریعے سے بھی مشغول ہو سکتا ہے، لیکن وہ اجنبی
مطبوع بتابعین، ایک ایسے مطبوع کا تابع ہو کہ مشتمل علی ضمیر المشغول عن، کہ جو مشغول عن کی ضمیر اس کے اندر ہو. جیسے زید زممت رجلا، تو زممت زید اس میں مقدم ہے، زممت عامل ہے اور عمل کر رہا رجلن میں، لیکن یہ رجل اجنبی ہے یا نہیں؟ نہ تو اس میں مقدم کی ضمیر ہے اور نہ ہی یہ اس میں مقدم کی ضمیر کی طرح مضاف ہے، بلکہ یبغضو صفت ہے جو کہ تابع ہے رجل کی، یعنی ایک ایسے مطبوع میں عمل کر رہا ہے کہ اس کا تابع سے اس کی ضمیر ملی ہوئی ہو. تو رجل کا تابع کون ہے؟ یبغضو، اور اس کے اندر اس میں مقدم کی ضمیر ہے. یا امر رأیت بکرا امر، لا یجوز، جائز نہیں ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صل علی محمد. مطالعہ کیجئے گا، یاد ہونا چاہیے باب اشتغال ہمیشہ کے لیے.